اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ وحدہ لم یزل ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا بے شک ہم آپ کو یقیناً کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، مجھ میں کسی قسم کی گمراہی نہیں ہے، لیکن میں رب العالمین کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، پیغام پہنچانے والا۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے ان باتوں کو جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے۔ یہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اور ان کی قوم کے سرداروں کی ہو رہی ہے۔ میں نے جیسے اس دن عرض کی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے اللہ کے رسول ہیں جو رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ کا ہر نبی وہ رحمت ہوتی ہے، لیکن جو پہلے حضرت نوح علیہ السلام تھے یہ رحمت بن کے آئے۔ چونکہ لوگ کھلی گمراہ، حضرت آدم علیہ السلام سے تو آگے ایک سلسلہ چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد جب لوگ درمیان میں بدلنے لگے، احکامات خداوندی سے دور ہونے لگے، تصویروں کی پوجا کرنے لگے، بتوں کی پوجا کرنے لگے، وحدہ لم یزل نے ان کی خیر خواہی کے لیے وہ راہ راست پر آ جائیں ان کے لیے اپنے رسول کو بھیجا جو اللہ کا پیغام لے کر ان لوگوں کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ ایک عظیم دن کے عذاب کی تمہیں خبر دے رہا ہوں، اس عذاب سے بچ کر رہنا۔ اب قال الملأ، قوم کے سرداروں نے کہا، یہ جو ملأ لفظ ہے نا، اس کا معنی یہ ہے کہ جو قوم کے مالدار لوگ ہوتے ہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بالکل سامنے بیٹھا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے بیٹھتے تھے اور ان کی لوگوں پر ہیبت طاری ہوتی تھی، معاشرے میں ان کی ہیبت لوگوں پر طاری ہوتی تھی، اور وہ نوح علیہ السلام سے ہر وقت مقابلہ اور مناظرہ کرنے کے در پہ ہوتے تھے کہ کب کوئی غلطی ملے ہم نوح علیہ السلام سے مناظرہ کر لیں۔ فرمایا کہ ان سرداروں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام آپ کھلی ہوئی گمراہی میں، ضلال مبین۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم، اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے میں کسی بھی کھلی گمراہی میں نہیں ہوں، لیس بی ضلالہ، میں کسی بھی گمراہی میں نہیں ہوں، بلکہ میں تو اپنے رب کی طرف سے تمہارے پاس پیغام لے کے آیا ہوں، میں تو تمہاری خیر خواہی کے لیے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے ان باتوں کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ گویا نوح علیہ السلام نے بھی کہا میری امت میری طرح نہیں ہو سکتی، حضرت نوح کی امت بھی حضرت نوح جیسی نہیں، اور اگر حضرت نوح کی امت حضرت نوح جیسی نہیں ہو سکتی تو نبی علیہ السلام کی امت نبی علیہ السلام جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام وہ تو سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، لہٰذا اپنی کم علمی کو اس انداز سے بیان نہ کیا جائے کہ نبی علیہ السلام ہماری طرح تھے۔ 1,24,000 پیغمبر جو اللہ عز و جل نے بھیجے نا، وہ وراء الورا تھے، ٹھیک ہے، کوئی بھی عام انسان ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جن باتوں کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں یہ جانتا ہوں کہ اگر تم نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی تو اللہ تمہیں طوفان کے عذاب میں مبتلا فرما دے گا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آخرت میں بھی اللہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ حضرت
نوح علیہ السلام کی اس قصے سے جو بھی حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمانی ہوئی، اس سے اللہ عز و جل نے نبی علیہ السلام کو ایک تسلی دی، اے میرے محبوب، ہم آپ کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کی قوم تو معجزات کو دیکھ کر نہیں، آپ پریشان ہیں کہ مان نہیں رہی، آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں نا، ان کے کھلے ہوئے معجزات تھے، اور دلائل کی روشنی کو دیکھنے کے بعد ان لوگوں نے بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ تو اگر وہ ان پر ایمان نہیں لے کے آئے تو آپ کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت اسی کو دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے بار بار نبی علیہ السلام کو یہ تسلی دی، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے تو اپنی قوم کو عبادت کا حکم دیا، اور اس کے لیے دلیل ذکر فرمائی کہ وہی عبادتوں کا مستحق ہے، اسی اللہ کے آگے جھکا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی نعمتیں ہم پر نازل کرتا ہے، ساری عطائیں وہ کرتا ہے، ساری رحمتوں کے نزول وہ کرتا ہے، ہر مصیبت سے دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے محسن کی تعظیم اور تکریم کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا اور حقیقی محسن اللہ عز و جل کی ذات ہے، وہی حقیقی عبادت کا مستحق ہے، اس کی عبادت کرنے کا حضرت نوح علیہ السلام نے حکم دیا۔ پھر اس کے بعد صرف 80 لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس تبلیغ پر عمل کیا، 80 لوگوں نے عمل کیا، باقی ساروں نے انکار کر دیا۔ اللہ نے نبی حضرت نوح نجی اللہ، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے ایسا طوفان بھیجا کہ سارے کے سارے اس میں تباہ ہو گئے۔ لوگوں کے لیے ایک دلیل، عبرت کا نشان بنا دیا۔ جو نبیوں کی بات کا انکار کرتا ہے، ہم اس طرح انہیں کھلے انداز میں جو سزا دیتے ہیں، جیسے میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، ہمیں تو نبی علیہ السلام کی نسبتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے ہوئے ہیں، ورنہ جو پچھلی ہم سے امتیں گزری ہیں، ادھر وہ نبی کی توہین کرتے، ادھر وہ ان پر عذاب نازل ہو جاتا۔ ہم بھی تو پس پردہ کہیں نہ کہیں سنت کے قاتل بنتے ہیں، کہیں نہ کہیں نبی علیہ السلام کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ہم میں سے پراپر مکمل انسان نہیں ہے، ہم میں سے کسی سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ کسی نے کوئی خطا کی ہو، اللہ نے ایک آنکھ لے لی ہو، کسی نے کوئی خطا کی ہو، اللہ نے زبان کی طاقت چھین لی ہو؟ نہیں نہ ہوتی اس طرح۔ اس لیے کہ اللہ عز و جل اتنا پیار اپنے نبی سے فرماتا ہے، اس کی امت سے بھی اتنا پیار فرماتا ہے۔ امت کو چاہیے کہ وہ پاس رکھیں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نبی کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگیاں گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بعمل انسان بنائے۔ وما علینا